ریڈیو صدائے حریت جموں کشمیر سے اہم خبریں سنیے۔ عالمی سطح پر مسئلہ کشمیر اور مقبوضہ کشمیر کی سنگین صورتحال کی جانب توجہ روز بروز مبذول ہو رہی ہے، جس کا بڑا ثبوت امریکی صدر کی جانب سے ایک بار پھر مسئلہ کشمیر پر ثالثی کی پیشکش اور مقبوضہ کشمیر کی صورتحال پر نظر رکھنے سے متعلق ان کا بیان ہے۔ سینئر کشمیری وکیل ظفر احمد شاہ نے بھارتی سپریم کورٹ میں جو دفعہ 370 کے خاتمے کے خلاف دائر درخواستوں کی سماعت کر رہی ہے کے لیے دلائل دیتے ہوئے کہا ہے کہ بھارتی سپریم کورٹ اس حقیقت کو نظر انداز نہیں کر سکتی کہ تنازع کشمیر اقوام متحدہ کے ایجنڈے پر موجود ہے اور دفعہ 370 کی منسوخی غیر قانونی ہے، جبکہ 5 اگست 2019 کے آئینی حکم نامے کے لیے دی گئی وجوہات ایک آئینی دھوکہ اور فراڈ ہیں۔ پاکستانی وزیر اعظم عمران خان نے ڈیووس میں بین الاقوامی میڈیا کونسل سے خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ فوری طور پر بھارت کے ساتھ جنگ کا کوئی خطرہ نہیں ہے، پاکستان پرامن طریقے کے ساتھ تنازعات کا حل چاہتا ہے۔ انہوں نے امریکی صدر سے مسئلہ کشمیر کے حل کے سلسلے میں مؤثر کردار ادا کرنے کا مطالبہ کیا۔ پاکستانی وزیر اعظم کی معاون خصوصی برائے اطلاعات فردوس عاشق اعوان نے کہا ہے کہ سلامتی کونسل کے علاوہ امریکی صدر ٹرمپ کی طرف سے ثالثی کی پیشکش اور بار بار مقبوضہ کشمیر کی سنگین صورتحال پر بات چیت اس بات کی غماز ہے کہ عالمی برادری مقبوضہ کشمیر کی صورتحال کی سنگینی کو محسوس کر رہی ہے۔ عالمی سطح پر شہری آزادیوں سے متعلق ادارے نے غیر انسانی اور غیر جمہوری اقدامات کے پیش نظر بھارت میں جمہوریت کی رینکنگ میں 10 پوائنٹس کی کمی بھی کر دی ہے۔ دریسنا مقبوضہ کشمیر میں جاری فوجی محاصرے کو آج 172 روز ہو گئے۔ خبریں ختم ہوئیں۔ بھارت میں لاکھوں لوگ شہریت بل کے خلاف احتجاج کیوں کر رہے ہیں؟ اس سوال پر دلیل کے ساتھ جواب دیتے ہوئے معروف مسلم نوجوان ایکٹیوسٹ ولی الرحمان کیا کہتے ہیں، آئیے سنتے ہیں۔ دیکھیے، ہمارے پردھان منتری اور امت شاہ ہوم منسٹر بار بار کہہ رہے ہیں کہ ناگرکتا دینے والی قانون ہے، ناگرکتا لینے والی قانون نہیں ہے، مگر یہ اسی طرح ہماری آنکھ میں دھول جھونک رہے ہیں جس طرح ڈیمونیٹائزیشن کے ساتھ ٹائم انہوں نے کہا تھا۔ یہ بہت آسان ہے، NRC کے خلاف ہم کیوں ہے سمجھنا بہت مشکل نہیں ہے، بہت آسان ہے، خالی ایک بار آپ کو لاجک لگانا ہے، آپ سمجھ جائیں گے کہ NRC کے خلاف ہم لوگ کیوں ہیں۔ اب آپ دیکھیں، آزاد بھارت میں پہلی بار 70 سال میں ایسا ہوا ہے کہ دھرم کے آدھار پر ناگرکتا دی جا رہی ہے۔ ہمارا سمویدھان کا شروعات میں ایک پریمبل ہے، وہ پریمبل کہتا ہے وی دا پیپل آف انڈیا ہیونگ سولمنلی ریزولوڈ ٹو کانسٹیٹیوٹ انڈیا انٹو سوورن سوشلسٹ سیکولر۔ وہاں سمویدھان کے پہلے 3 لائن میں سیکولر ورڈ کا استعمال کیا گیا ہے۔ اب آپ کہیں آپ کے سامنے سے 10 لوگ دوڑ کر کے آ رہے بچاؤ بچاؤ، آپ 8 لوگوں کی مدد کریں گے اور 2 لوگوں کی کہیں گے نہیں تم واپس جاؤ، تمہاری مدد نہیں کریں گے کیونکہ تم مسلمان ہو۔ مسلمان چلا رہے تاکہ یہاں بھی پولرائزیشن ہو جائے۔ دوسری بات، یہ انہوں نے 3 دیشوں کا ذکر کیا یہاں پر، بہت آسان ہے، سمجھیے آپ، بنگلہ دیش، پاکستان اور افغانستان سے جو لوگ مسلمان آئے ہیں ان کو ناگرکتا نہیں دیں گے۔ اب آپ یہ 3 دیش وہ دیکھیے، وہ یہ مسلم میجورٹی دیش ہے، تو یہ کیا دکھانے کی کوشش کر رہے ہیں؟ ہندوستان میں رہنے والے لوگوں کے دماغ میں ایک پرسپشن بنانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ دیکھو ظلم صرف نان مسلم پہ ہوتا ہے اور کرتا کون ہے؟ صرف مسلمان ظلم کرتا ہے۔ پر کیا یہ سچائی ہے؟ جی نہیں۔ یہ تھے معروف مسلم نوجوان ایکٹیوسٹ ولی الرحمان۔